آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ بھی جب کعبہ سے جدا ہو آپ نے یہی دعا کرتے ہوئے کعبہ سے جدا ہونا ہے کہ اے کعبہ تو کتنا عظیم ہے، تو کتنا پیارا ہے، اے کعبہ تجھے چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا، اگر زندگی نے وفا کی تو پھر دوبارہ ملیں گے۔ ابھی چند دن پہلے مجھے دو بھائیاں ملی ہیں دو جگہ سے، ایک نے کہا کہ میں یہی دعا کرتے ہوئے جاتا ہوں، تیسری بار آ چکا ہوں، اور ایک نے کہا کہ میں یہی دعا کرتے ہوئے جاتا ہوں یہاں سے اور 8ویں بار آ چکا ہوں۔ کتنی بار؟ 8ویں بار آ چکا ہوں۔ تو انشاءاللہ آپ بھی یہ جب دعا کرتے ہوئے خانہ کعبہ سے جدا ہوں گے تو انشاءاللہ مجھے پکی امید ہے، کبھی امید ہے کہ آپ آئیں گے اور بار بار آئیں گے اور ضرور آئیں گے انشاءاللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے ہوئے کعبہ سے نکلے، سیدھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں آئے، جہاں پہ مرتد چوک ہے وہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا گھر تھا، ان کو ساتھ میں لیا، سیدھے اس زیارت کی طرف، جس زیارت کی طرف ہم ابھی جا رہے ہیں، اس جگہ کا نام ہے غار ثور۔ کیا نام ہے؟ غار ثور۔ ثور عربی میں بولتے ہیں بیل کو، اس کو بولتے ہیں بیل کو۔ تو اس غار کو غار ثور کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس غار کو جب دور سے دیکھا جائے تو یہ غار بیل کی شکل میں نظر آتی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ثور نامی ایک آدمی تھا جو اس پہاڑ کا مالک تھا، جو اس پہاڑ کا مالک تھا، اس لیے اس غار کو غار ثور کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک پہنچے اور ادھر کافر جو تھے وہ تعارف کر رہے تھے، پیچھے کر رہے تھے، ڈھونڈ رہے تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی بہن 11 سال کی عمر میں یہاں پہ کھانا پہنچانے آیا کرتے، کبوتر چوک سے غار ثور تک۔ غار ثور کی بلندی جو ہے 5 سے 6 ہزار فٹ کی بلندی۔ کتنی بلندی ہے؟ 5 سے 6 ہزار فٹ کی بلندی ہے۔ اس کی کتنی بلندی ہے؟ وہاں تک جانے کے لیے یہ گاڑی نہیں جاتی، وہاں پہ وہ گاڑی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دی ہے۔ وہ کون سی گاڑی ہے؟ وہاں جانا ہو تو یہ گاڑی نہیں، یہ گاڑی رک جاتی ہے کبوتر چوک سے 5 سے 6 ہزار فٹ کی بلندی تک۔ وہ جب جہنم کے تک کھانا دے کے واپس جا رہے تھے، ابو جہل نے راستے میں دیکھا، مکے کا پہلوان تھا، کشتیاں کرتا تھا، بہت بڑا گھر تھا اس کا، پوچھا اسماء تو بتا کہاں سے آئی ہے؟ کہنے لگی کہ میں وہاں سے آئی ہوں جو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، جو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ ابو جہل یہ سمجھا کہ شاید اسماء مکے کا راستہ بھول گئی تھی، کسی نے اس کو بتا دیا کہ اسماء مکے کو یہ راستہ نہیں، مکے کو یہ راستہ جاتا ہے، لیکن ان کا مقصد یہ تھا کہ میں وہاں سے آئی ہوں جو جہنم سے نکال کے جنت کا راستہ دکھاتا ہے، میں وہاں سے آئی ہوں۔ جب تیسرا اور آخری دن تھا، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا یہاں سے غار ثور سے جہاں جس زیارت کے لیے ہم جا رہے ہیں کھانا دے کر واپس جا رہی تھی، راستے میں مجھے پھر دوبارہ ملا، پوچھنے لگا کہ اسماء بتا تیرے ابا اور حضور کہاں ہیں؟ تیرے ابا اور حضور کہاں ہیں؟ صدیق کی بیٹی تھی، جھوٹ نہیں بول سکتی تھی، کہنے لگی مجھے پتا ہے میرے ابا اور حضور کہاں ہیں، لیکن میں بتاؤں گی نہیں، لیکن میں بتاؤں گی نہیں۔ ابو جہل کو غصہ آیا، زوردار تھپڑ مارا حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ میں ایک پہاڑ تھا، پہاڑ سے ٹکرا گئی، کانوں کی باریاں باہر آ گئی، کانوں سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا اٹھی اور کہنے لگی ابو جہل کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میرا ایمان ختم ہو جائے گا؟ کہنے لگی تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے، تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے، تب بھی میں نہیں بتاؤں گی کہ میرے ابا اور حضور کہاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہماری بچوں کو بھی ایسا ایمان نصیب فرمائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اوپر چڑھ رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں کی ایک انگلی سے خون بہنا شروع ہو گیا، اور تب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے برداشت نہ ہوا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ سب میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کندھوں پہ سوار ہو گئے۔ قربان جائے ان کندھوں پہ جن کندھوں پہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوں گے۔ ان کندھوں کی کیا شان ہوگی، ان کندھوں کی کیا عظمت ہوگی جن کندھوں پہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کندھوں پہ سوار ہو کر غار تک پہنچ گئے۔ غار کے اندر دست ہی گرد و غبار تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر رکھیے، میں اندر جا کر غار کو صاف کرتا ہوں۔ غار کو صاف کیا، غار کے اندر کافی سوراخ تھے، سارے سوراخ بند کیے، ایک سوراخ باقی رہ گیا، اس پہ اپنا ہاتھ رکھ لیا، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر آ جائے۔ حضور سے اندر تشریف لے گئے اور ادھر کافر جو تعاقب کرتے کرتے پیچھا کرتے کرتے وہاں تک پہنچنے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو حکم دیا کہ جلدی سے غار کے منہ پہ جانا لگا دو۔ مکڑی نے جانا لگا دیا۔ کبوتری کو حکم ملا کہ آپ جلدی سے غار کے منہ پہ انڈے اتار دو، انڈے اتار دیے۔ کافر وہاں تک پہنچ گئے۔
کچھ کافر کہنے لگے کہ یہاں تک تو قدموں کے نشانات موجود ہیں، اس کے آگے نشانات موجود نہیں ہیں۔ تو کچھ کافر کہنے لگے کہ غار کے اندر ہوں گے، تو دوسرے کافر کہنے لگے کہ اگر غار کے اندر ہوتے تو جالا بھی ٹوٹ جاتا اور انڈے بھی ٹوٹ جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غار کے اندر نہیں، غار کے اندر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عقل پر پردہ ڈال دیا، وہ سارے کے سارے کافر واپس آ گئے۔ اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کی گود میں اپنا سر انور رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ اور یہ قربان جائیں اس گود پہ جس گود پہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر انور رکھ کر آرام فرما رہے ہوں گے۔ تو جہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا پاؤں رکھا تھا، وہاں سے سانپ نے ڈسنا شروع کر دیا۔ 17 بار ڈسا۔ کتنی بار ڈسا؟ 17 بار ڈسا، برداشت کیا، پاؤں وہاں سے نہیں ہٹایا۔ اس لیے نہیں ہٹایا کہ اگر میں نے پاؤں وہاں سے ہٹا لیا، وہ جانور جو مجھے تکلیف دے رہا ہے باہر آ کر میرے حضور کو تکلیف دینا شروع نہ کر دے، اس لیے وہاں سے پاؤں نہیں ہٹایا، برداشت کرتے رہے۔ جسم کی پوری رنگت پیلی پڑ گئی، آنکھوں سے آنسو نکلے، چہرے مصطفیٰ پہ گرے۔ یعنی قربان جائیں ابوبکر آپ کے آنسوں پہ اللہ نے آپ کے آنسوں کو زمین پہ گرنا بھی گوارا نہ کیا، چہرے مصطفیٰ پہ گرے۔ پھر دوسرے بیدار ہوئے، پوچھا اے ابوبکر کیوں رو رہے ہو، کیوں پریشان ہو، کیوں تمہارے جسم کی رنگت پیلی پڑ چکی ہے؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ میں نے اپنا پاؤں رکھا ہے، وہاں کوئی موذی جانور ہے، ایذا دینے والا جانور ہے، تکلیف دینے والا جانور ہے جو بار بار ڈس رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ جلدی کرو وہاں سے پاؤں ہٹاؤ۔ وہاں سے پاؤں ہٹایا، وہاں سے سانپ نکلا، سانپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک، اپنا دھوپ مبارک اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ایڑی کو لگایا، پاؤں کو لگایا، پورا زہر ختم ہو گیا، پورا زہر ختم ہو گیا۔ اور اس کے بعد کبھی بھی پوری زندگی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بیمار نہیں ہوئے۔ یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کا، دھوپ مبارک کا وجہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں جس غار کی زیارت کے لیے ہم جا رہے ہیں، مدینہ منورہ جانے سے پہلے 3 دن اور 3 راتیں یہاں پہ رکے۔ کتنے دن؟ 3 دن اور 3 راتیں یہاں پہ رکے۔ الحمدللہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے مقدر والے ہیں کہ آج سے کم و بیش 1400 سال پہلے جہاں پہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور 3 دن اور 3 راتیں یہاں پہ رکے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس جگہ کے دیکھنے کا موقع عطا کیا، اللہ توفیق عطا کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار یہ توفیق عطا کرتا رہے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ غار ثور۔ مکڑی نے جو جالا لگایا تھا وہ بھی یہی غار ہے، کبوتری نے جو انڈے دیے تھے وہ بھی یہی غار ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ایڑی کو جو 17 بار پاؤں نے ڈسا تھا وہ بھی یہی غار ہے۔ کیا نام اس غار کا؟ غار ثور۔ کیا نام اس غار کا؟ غار ثور۔ جو چیزیں آپ کو بتائی جائیں نا، آپ نے اپنی میموری کے اندر اس کو سیو کرتے جانا ہے۔ ایک میموری ہوتی ہے موبائل کے اندر، ایک میموری ہوتی ہے جو ہر انسان کے پاس ہوتی ہے، وہ کون سی میموری ہے؟ ایک میموری موبائل میں ہوتی ہے، ایک میموری ہر انسان کے پاس ہوتی ہے موبائل کے علاوہ، وہ کون سی میموری ہے؟ دماغ۔ کون سی وہ میموری ہے؟ دماغ ہے، برین ہے۔ آپ کو دماغ کے اندر سیو کرتے جانا جو آپ کو چیزیں بتائی جائیں گی۔ تبھی آپ کون سی جگہ پہ پہنچے ہیں؟ غار ثور پہ۔ تو کتنے سال پہلے اللہ کے نبی یہاں پہ آئے تھے؟ 1400 سال، کم و بیش 1400 سال پہلے۔